آج کے انسان کے لیے نتھنگنیس پرابلم ہے. مطلب نتھنگنیس کسے کہتے ہیں؟ نتھنگنیس یہ کہ نتھنگنیس کہتے ہیں آپ کی وہ اسٹیٹ جس میں آپ کچھ نہ کر رہے ہوں لیکن اس کے باوجود مطمئن ہوں. آپ فراغت آپ کو کاٹے نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس دور میں جو قدیم روایتی تہذیبیں ہیں، یہ بات درست ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں وہ جو آپ بہت اچھی اگزامپل جو گلیڈیٹر کی آپ نے دی، اور جو دوسری کھیل بالکل رومنز نے، جسے ہم بالکل ایمفیبین تھیٹر جو تھا یا جو بل فائٹنگ تھا، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں، بالکل صحیح ہے یہ بات. اب بالکل ایمفیبین تھیٹر کیا ہوتا تھا؟ ایمفیبین تھیٹر جو تھا وہ کسی درندے اور انسان کی لڑائی ہوتی تھی. بل فائٹنگ جو ہے وہ تو جب انسان تھوڑا سا یعنی اس کو رحم آیا انسان کو، تو پھر وہ اس نے سوچا کہ اچھا ہم تھوڑا سا دوسرے انداز سے کیا، لیکن اس سے پہلے تو دوسرے انداز سے ایمفیبین تھیٹر ایک ہوتا تھا. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. رومنس نے جو اس وقت جو آپ کی سپورٹس انڈسٹری ہے، یعنی کھیل جو تھا وہ اعضائے جسمانی کی ورزش اور ان کو مستعد رکھنے کے سپریم آبجیکٹو کے ساتھ نہ ہو، بلکہ بڑے بڑے جتھوں کو انٹرٹین کرنے کی خواہش سے ہو. تو یہ رومنس نے شروع کیا جب آپ نے اسٹیڈیمز بنائے اور آپ نے اسپورٹس کو ڈیمانسٹریشن اسپورٹس کی جس سے لوگ انٹرٹین ہوئے. یعنی آپ نے اسپورٹس کا پرائمری فنکشن جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ بنایا، اور اسپورٹس کا جو فزیکل ایکٹیونیس ہے وہ اسپورٹس کا سیکنڈری فنکشن ہو گیا. یہ اس کی ابتدا رومنز نے کی. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اسپورٹس کی اور ظلم کا پہلو بھی ہوتا تھا جس سے انسان، وہ ایک الگ کیفیت تھی وہ انسان کی. لیکن اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ پوری تہذیب انٹرٹینمنٹ کو یا پلیجر میکسیمائزیشن کو قدر بنا لے، ایسا نہیں ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں، ایک چیز ہے پوری سوسائٹی اس کو قدر مان لے نا. میں ابھی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. دیکھیے 150 سال پہلے تک انٹرٹینمنٹ جو ہے یا مزہ جو ہے، وہ قدر کا جو درجہ اس مزے کو اس وقت حاصل ہے نا، وہ مزے یعنی اس وقت آپ نماز میں بھی مزہ تلاش کر رہے ہیں. یعنی آپ وہاں کھڑے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہوں مزہ نہیں آ رہا. نماز مزے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن جو مزہ والا فیکٹر ہے، اس کو جو ویلیو ملی ہے، اور وہ ویلیو انڈیویجول کی ویلیو نہیں ہے، وہ کلیکٹیو پورا سویلائزیشنل کانشیسنس کے اندر وہ ویلیو بن کے اتر گیا ہے. یہ چیز 150-200 سال، میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ تصور نہیں ملتا قدیم روایتی تہذیبوں میں کہ آپ کوئی دوائی جو ہے نا، دوائی وہ اس وقت قبول کریں گے جب وہ مزے کی ہوگی. تو اب آپ کو فلیورز میں ملتی ہے. پہلے جب نمکول آنا شروع ہوا تھا تو فلیور میں نہیں تھا، اب وہ اورنج اور اسٹرابیری اور لیمن فلیور میں بھی ہے. اسی طرح اور بہت ساری، مطلب آپ کو درد کی دوائی جو ہے وہ چاکلیٹ کوٹڈ مل رہی ہے، شوگر کوٹڈ مل رہی، میٹھی اور مزے کی مل رہی. تو یہ آپ کہتے تھے بھئی یہ آپ کو اس وقت جو مزے کا فیکٹر ہے نا، یعنی آپ کھاتے تھے تو آپ کھاتے تھے، ٹھیک ہے، آپ کو اچھا لگتا تھا، آپ کو گوشت اچھا لگتا تھا، آپ چیزیں کھاتے تھے، لیکن جو آپ کے ٹیسٹ بڈز کو پلیز کرنے کے لیے اتنی بڑی انڈسٹری تو اس وقت کھڑی ہے نا، اس کے لیے تو اتنی ایفرٹ ہو رہی ہے. اور یہ اسٹارٹ ہوا، دیکھیے یورپ کا زوال ٹیسٹ بڈز کو پلیز کرنے والے ٹیسٹ بڈز کو پلیز کرنے کی خاطر سفر کرنے سے شروع ہوا ہے. مسالے ڈھونڈتے ہوئے وہ یہاں آئے تھے. تو جس وقت وہ مسالے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے نا، وہ ان کا پیک تھا. اور جب وہ یہاں آ کے پھنس گئے نا، اس کے بعد ان کا زوال شروع ہوا. اس سے پہلے تو 500-600 سال کی تاریخ ہے ان کی، جو زبردست تاریخ ہے. اس کے اندر وہ اپنا کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی کر رہے ہیں جس کے اندر پلیجر میکسیمائزیشن جو ہے وہ ان کی اس طرح ویلیو نہیں بنا. پلیجر میکسیمائزیشن پوری کی پوری یہ تو ایک پلیجر سیکھ کرنا تو ہر انسان کی فطرت کے اندر بھی شامل ہے نا، لیکن اس کو ویلیو کا درجہ
اس میں فرق ہے. ویلیو کا درجہ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, اب اس کا سامنے کوئی چیز آ جائے گی میں اس کو اس پہ فوقیت نہیں دوں گا, یہ بات ہے نا. یعنی مثال کے طور پر میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں, 150 سال پہلے تک کسی بھی مریض کے علاج میں یہ بات طے شدہ تھی کہ علاج جو ہے نا وہ پرہیز کا نام ہوتا ہے. مطلب اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو علاج نہیں ہو سکتا, یہ بالکل پکی بات تھی. آپ نہیں تو آپ ذرا ڈھونڈیں, پوچھیں لوگوں سے. اس وقت اگر کسی انسان کو شوگر ہو جائے اور اسے کیک بہت اچھا لگتا ہو اور چاکلیٹس اچھی لگتی ہوں, تو اس کا علاج ایسے پاسبل ہوگا نا کہ آپ جتنی چاہیں چاکلیٹ کھائیں, ساتھ میں جتنے چاہیں انسولین لگائیں. انسولین بھی چاکلیٹ کوٹڈ کچھ بنا دیں گے اس کو, کچھ ایسا اس میں کھا کے آپ کو چاکلیٹ کی فیل آئے, کچھ ایسا کر دیں گے. تو آپ کو جو چاہے, آپ کو درد کی گولیاں جو ہیں اسٹرابیری فلیور میں ملنا شروع ہو جائیں گی, آپ ایسا لگے گا جیسے کینڈی چوس رہے ہیں. تو اس حالت پہ آپ کو پہنچا دیں گے نا. لیکن اب مجھے بتائیے کہ کیا جو یعنی انٹرٹینمنٹ سوسائٹی کی کلیکٹیو کانشیسنس میں قدر کا درجہ اختیار کر جائے, یہ ایک الگ مقام ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کسی سوسائٹی میں کچھ انڈیویجولز کسی غلط حرکت کو کرتے ہیں, یہ ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن سوسائٹی کے کلیکٹیو کانشیسنس میں وہ ویلیو کا درجہ اختیار کر لے, یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے, یہ ایک بالکل الگ بات ہے. تو اس کے اندر ہم فرق کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے لوگ علاج کرتے تھے, لوگ اپنا ٹریٹمنٹ کرتے تھے, لوگ اپنا صحت کے لیے کام کرتے تھے, گھر بناتے, بہت ساری چیزیں کرتے تھے. لیکن اس میں جو ہے وہ, اور دیکھیے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ جو دوسری چیز اسے آئی ہے نا, وہ ہے کنوینئنس. پلیجر میکسیمائزیشن اور کنوینئنس, یہ دونوں بلکہ ایکچولی یہ ایک پیئر ہے, یہ ایک جوڑا ہے. لذت اور تناسانی یہ جوڑا ہے, یہ دونوں سسٹرز ہیں. اور تو اگر آپ قدیم تہذیبوں کی طرف, جیسے ہم جس پلیجر کی بات کر رہے ہیں, تو قدیم تہذیبوں میں کوئی انڈیویجول یعنی آپ ضرور, آپ کے لیے ممکن ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ کو شہد اس زمانے میں بھی اچھا لگتا تھا, آپ کو گوشت اس زمانے میں بھی اچھا لگتا تھا, آپ کو اچھی چیز خوشبو اس زمانے میں بھی اچھی لگتی تھی, آپ کو غیبت اس زمانے میں بھی مزے کی تھی, آج بھی مزے کی ہے. لیکن اس زمانے میں انسان غیبت کی خاطر اتنی قربانی نہیں دیتا تھا جتنا آج کا انسان دے لیتا ہے. مطلب ٹھیک ہے, تو آج کے انسان کی قربانیاں غیبت کی خاطر جتنی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. مطلب, اور یہ ایک کلیکٹیو کانشیسنس کے اندر ویلیو کا درجہ اختیار کر گئی ہے. اس میں اور اس میں فرق ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟